اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس لیکچر سیریز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ قصص الانبیاء ہم پڑھ رہے ہیں، کافی 2 مہینے سے تقریباً آلموسٹ 2 سے 3 منتھس ہمیں ہو گئے ہیں، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے پہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذُو-النُّون مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر دی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کو قبول کیا اور آپ کو قید سے نجات دے دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے تو اس وقت قرعہ ڈالا گیا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جب تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدہ دیتے رہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی۔ اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رامتی تھی، بچڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھی اور میمنے بھی۔ وہ بہت رقت امیز منظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا، یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے اس ایمان سے انہیں آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اور جس طرح دنیا کے عذاب سے چھوٹ گئے آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے یا نہیں۔
قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان سے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب وہ ایمان لے آئے، اور فرمایا اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدہ دیا۔ اس دنیاوی فائدے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخروی عذاب سے نجات حاصل نہ ہو۔ اس قوم کی تعداد 1,00,000 تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے لے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کریں اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو قرعے میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقوی سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرعہ ڈالا تب بھی آپ کا نام نکلا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب قرعے میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضا کو حرکت دی تو اعضا نے حرکت کی، تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان الحال سے اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے، جو پسیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ شاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دی اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ آیت قرآنی جو ہے اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ آپ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ اس میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ ایک یہ ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے دو مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال کر، اسے یاد رکھ، اس کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو، یعنی اسے تعلق جوڑ کر رکھو، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو، لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہہ تک
پہنچی تو یونس کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہوا سقیم، وہ اس وقت بیمار تھے۔ امام ابن حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا تم نے پہچانا نہیں؟ بولے نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں؟ یا اللہ، وہ راحت کے ایام نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ پھر مچھلی کو حکم دیا کہ تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا، بِالْعَرَاءِ، بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس نے فرمایا وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحم اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں، مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکی اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے، ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا اور سلام کہا۔ آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ابھی مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا، میں نے سلام کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ایسا ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آیا، فرمایا اللہ مجھے معاف کرے، آپ میرے پاس سے گزرے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان دل میں دہرا رہا تھا، مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے میرے دل اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا، پھر ایک بدو آ گیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات مکمل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی آپ کے پیچھے روانہ ہوا، حتیٰ کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے بغیر گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر پاؤں مارا اور قدموں کی آواز پیدا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کون ہے؟ ابو اسحاق ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا قسم ہے اللہ کی اور تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا، پھر وہ بدو آ گیا اور آپ اس کے ساتھ بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ذُنُّون یونس کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ جو مسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ مروی ہے۔ یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان کو غصہ آیا کہ یہودی اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہے میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متا سے افضل ہے۔ اس روایت سے مذکورہ بالا حدیث کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں کے مفہوم کے بارے میں
ایک قول کی تائید ہوتی ہے، یعنی کسی کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو یونس علیہ السلام سے بہتر خیال کرے۔ دوسرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متی سے افضل قرار دے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا مجھے نبیوں پر افضلیت نہ دو، نہ یونس بن متی پر فضیلت دو۔ آپ کا یہ ارشاد کثر نفسی اور تواضع کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر اور اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر۔ تو چنانچہ ہم نے جو مین بات اس کہانی سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ہمارے غم سے نجات ضرور بخشتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ہمارے غم سے نجات ضرور بخشتا ہے۔ اور جب یہ دعا کریں ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب ہم یہ دعا کریں اور اس دعا کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ ضرور ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے، لیکن قوم جب نہ مانی تو وہ ناراض ہو کے اللہ کے حکم کے بغیر ہی ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے، اور قوم کو کہہ دیا کہ ان کو 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ جب وہ گئے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے اٹھا کے آپ کو سمندر میں پھینک دیا، وہاں پہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، پھر اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو ایک ساحل پر جا کے پھینک دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کی کبرائی جو ہے وہ بیان کی۔ تو یہ تھا یونس علیہ السلام کا قصہ۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سب لوگوں نے پورا سنا ہوگا۔ اگلی دفعہ کے لیے انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔